بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be happy and healthy by the grace of Allah Almighty. Dear students, آج ہم مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 7 اور لیکچر نمبر 6 کرنے جا رہے ہیں. کویسچن ہے کہ پنجابی زبان پر نوٹ لکھیے. تو آج ہم نے پنجابی زبان پر نوٹ لکھنا ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ کرتا جاؤں گا، پہلے ہیڈنگز کی شکل میں اور پھر اس کے سب پوائنٹس بھی بتاتا جاؤں گا. آپ نے انہی ہیڈنگز کو اچھی طرح سے لرن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو لکھ کر مجھے سینڈ بھی کرنا ہے. تو سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی پنجاب میں کثرت کے ساتھ بولی جانے والی زبان کا تعلق 5 دریاؤں کی دھرتی سے ہے جسے پنجاب کہا جاتا ہے. پنجابی ایک قدیم زبان ہے اور اس زبان کا ربط اور تعلق وادی سندھ کی قدیم زبان ہڑپائی اور دراوڑی زبان سے ملتا ہے. پنجابی کے لہجوں کی بات کریں تو پنجابی زبان مختلف لہجوں میں بولی جاتی ہے، جن میں سے چند اہم لہجے درج ذیل ہیں. ماجھی لہجہ یہ پنجابی کا معروف لہجہ ہے، یہ ضلع لاہور اور ضلع قصور کے گرد و نواح میں بولا جاتا ہے. پوٹھوہاری لہجہ یہ لہجہ پنجاب کے ضلع جہلم، ضلع چکوال اور سطح مرتفع پوٹھوہار کے دیگر علاقوں میں استعمال ہوتا ہے. پنجابی زبان کا ایک قدیم لہجہ چھاچھی لہجہ ہے. بزرگان دین اور قدیم زمانے میں خاص طور پر اسلام کی آمد سے پہلے وسطی پنجاب اور ہندوستان کے صوبہ مشرقی پنجاب میں چھاچھی لہجے کا استعمال عام تھا. اس کے بعد ہے سرائکی بولی. ملتان اور دریائے چناب اور سندھ کے مشرقی کنارے کے علاقہ جات پر مشتمل خطوں میں سرائکی زبان بولی جاتی ہے اور یہ بہاولپور، ملتان، لیا اور بھکر کے علاقے بھی اس میں شامل ہیں. پنجابی زبان کے یہ لہجے گوندل بار، ساندل بار کے علاقوں پر مشتمل خطے میں بولے جاتے ہیں. دھنی اور شاہ پوری دریاؤں کے کنارے آباد یہ خطے پنجابی زبان کے حوالے سے بہت معروف ہیں. پنجابی زبان کے موضوعات کی طرف آتے ہیں تو جو درج ذیل ہیں. سب سے پہلے ہیں عشق حقیقی. پنجابی زبان بنیادی طور پر صوفیاء کرام کی زبان ہے. پنجابی زبان کا وسیع ادبی ذخیرہ عشق حقیقی کی صورت میں موجود ہے، جن میں بابا فرید، بابا بلے شاہ، شاہ حسین، وارث شاہ، سلطان باہو، ہاشم شاہ اور فضل شاہ جیسے صوفیاء نے اپنی شاعری کا موضوع اللہ کی ذات کو بنایا. اس کے بعد ہے تصوف. پنجابی ایک ایسی زبان ہے جس نے پنجاب میں تصوف یعنی صوفیاء کے طریقے کو پروان چڑھانے میں مدد دی. اسی طرح سے مختلف صوفیاء کرام کا اس سلسلے میں موجود رہے ہیں، جیسے بابا فرید کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا، سلطان باہو کا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہے. اس کے بعد ہے وحدت الوجود. اسٹوڈنٹس، پنجابی زبان نے تصوف کے ذریعے سے تمام مذاہب کی وحدت کا ایک ایسا پیغام دیا جس کے اثرات آج بھی جنوبی ایشیا میں موجود ہیں. بابا فرید، بلے شاہ، بابا گرو نانک، بھگت کبیر، مادھو لال حسین نے اپنی شاعری میں وحدت الوجود کا پیغام عام کیا. اس کے بعد ہے رواداری اور باہمی اتحاد کا فروغ. پنجابی زبان و ادب میں ایسے موضوعات نمایاں حیثیت رکھتے ہیں جن کے ذریعے تمام نسلوں اور قوموں کے درمیان میں بھائی چارہ اور رواداری کو فروغ حاصل ہوا. اسی طرح سے پنجابی زبان کے دیگر موضوعات کی طرف دیکھیں تو اس میں نظم اور نثر کے علاوہ قرآن مجید کا ترجمہ، بزرگان دین کے قصے، داستان گوئی، اخلاقی شاعری، صوفیانہ شاعری، پنجابی کہانیاں اور ڈرامے، پیار، محبت اور حب الوطنی کے موضوعات بھی نمایاں طور پر شامل ہیں. بزرگان دین کی اگر بات کی جائے تو صوفیاء کرام نے پیار و محبت کو عام کرنے کے لیے پنجابی زبان میں اپنی شاعری کو موضوع بنایا. یوں تو بہت سارے بزرگان دین جن کا تعلق پنجابی زبان کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں رہا، پنجاب میں ہر دور میں موجود رہے، مگر ان میں اہم ترین جو بزرگان ہیں وہ درج ذیل ہیں. بابا فرید گنج شکر، ان کا تعلق پنجابی زبان کے ان صوفی شعراء سے ہے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے دہلی سلطنت میں اسلام کے پیغام کو عام کیا. آپ نے پنجاب کے مشہور شہر پاک پتن میں رہتے ہوئے پنجابی زبان و ادب کے ذریعے عوام میں پیار، محبت اور حب الوطنی پیدا کی. اسی طرح سے سلطان باہو، جن کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے، جن کا مزار ضلع جھنگ میں ہے، آپ نے اپنے کلام میں وحدت ربانی، عشق حقیقی، سلسلہ قادریہ کا احترام اور امن و بھائی چارے کو علاقے کے لوگوں تک پیغام میں پہنچایا. اسی طرح سے بابا بلے شاہ کا تعلق پنجاب کے مشہور شہر قصور سے تھا. آپ لاہور کے عظیم بزرگ شاہ عنایت اللہ قادری کے مرید تھے. آپ نے اپنے کلام میں وحدت الوجود، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کو فروغ دیا. جنوبی پنجاب کے عظیم صوفی شاعر خواجہ فرید، جن کا مزار کوٹ مٹھن میں ہے،
پنجابی زبان میں آپ کی شاعری عشق حقیقی، نعت گوئی، پنجابی نظم اور پنجابی غزل کی صورت میں ہیں۔ اسی طرح سے حضرت مادھو لال حسین کا مزار پنجاب کے تاریخی شہر لاہور میں واقع ہے۔ آپ کا کلام بلا شبہ پنجابی زبان میں وحدت الوجود اور عشق حقیقی کے موضوعات پر اپنی مثال آپ ہے۔ شاہ حسین کی کافیوں میں عشق حقیقی کے ساتھ ہندو مسلم اتحاد کی جھلک بھی موجود ہے۔ وارث شاہ پنجابی زبان کے شیکسپیئر کہلاتے ہیں۔ آپ کی تصنیف ہیر وارث شاہ پنجابی زبان کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ آپ کا مزار ضلع شیخو پورہ میں ہے۔ آپ نے ہیر رانجھا کے رومانوی قصے کو روح اور جسم کے تناظر میں پنجابی زبان کے مشہور اصطلاحات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہے داستان گوئی۔ پنجابی زبان کی ادبی اصناف میں داستان گوئی اہم صنف ہے۔ پنجابی زبانوں میں داستانوں کا تعلق تاریخی واقعات سے ہے۔ یہ داستانیں نثر اور نظم دونوں میں تھیں۔ پنجابی زبان میں داستانوں کو مندرجہ ذیل موضوعات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لوک داستان پنجابی میں مختلف علاقوں کی لوک کہانیوں پر مشتمل لوک داستانیں پنجابی زبان کا اہم سرمایہ ہیں، جیسے جھنگ کے علاقے میں مرزا صاحبہ کا قصہ، داستان دلہ بھٹی، داستان ہیر وارث شاہ جیسی مشہور داستانیں پنجابی زبان کا اہم خزانہ ہیں۔ مذہبی واقعات پر مشتمل داستانیں پنجابی زبان میں مذہبی قصے اور کہانیوں پر مشتمل داستانیں بھی موجود ہیں۔ ان میں داستان کربلا، داستان امیر حمزہ، قصہ یوسف اور زلیخا جیسی داستانوں کو پنجابی ادب میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اصناف سخن پنجابی ادب اپنے اظہار کے حوالے سے ایک بھرپور، مؤثر اور بے باک تصویر پیش کرتا ہے۔ پنجابی ادب ایک سمندر کی طرح ہے، یہ معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کے احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ جیسا کہ پنجابی نظم میں نظم ایسی شاعری ہے جو کسی موضوع کے متعلق ہوتی ہے۔ پنجابی زبان میں نظم عشق حقیقی اور مختلف موضوعات پر مشتمل ہے۔ پنجابی غزل پنجابی زبان میں غزل بھی اہم صنف ہے۔ پنجابی زبان میں غزل پر زیادہ کام دور جدید میں ہوا۔ وار ایک ایسی صنف ہے جس میں پنجابی زبان میں فاتح فوجوں کے قصے اور غازیوں کی کہانیاں اور شہداء کی جرت کے بارے میں وضاحت کی جاتی ہے۔ ڈھولے پنجابی زبان میں ڈھولہ بھی ایک ادبی صنف ہے۔ پنجابی زبان میں عشق مجازی اور محبوب کے لیے ڈھولے کی صنف استعمال ہوتی ہے۔ ماہیہ پنجابی زبان میں ہم وزن شاعری پر مبنی کلام ماہیہ کہلاتا ہے۔ ماہیہ ایسا شعر ہے جس میں عشق کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ دوہے پنجابی زبان میں دوہے شاعرانہ کلام کا اہم حصہ ہیں۔ یہ ایسی صنف ہے جس میں عاشق اور معشوق کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ گھوڑی پنجابی زبان میں شادی بیاہ کے موقع پر گھوڑی کے حوالے سے انسانی کردار کی خوبیاں پنجابی زبان میں بیان کی جاتی ہیں۔ سٹھنیاں پنجابی زبان میں تنقیدی شاعری پر مشتمل ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر پنجابی زبان میں دلہن کی سہیلیاں اور اس کے رشتہ دار دلہا کے رشتہ داروں کو پنجابی زبان کی اس صنف کے ذریعے سے تنقید پر مشتمل جذبات اور احساسات پیش کرتی ہیں۔ ٹپے پنجابی زبان میں ٹپا ایک عام ادبی صنف ہے۔ یہ ایسے اشعار ہوتے ہیں جس میں موضوع عشق اور محبت سے متعلق ہوتے ہیں اور طنز و مزاح کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ سمی پنجابی زبان میں سمی گیتوں پر مشتمل ایک ایسی صنف ہے جو شادی بیاہ کے موقعوں پر گروپ کی شکل میں خواتین پیش کرتی ہیں، جس میں ڈانس بھی شامل ہوتا ہے۔ بولیاں پنجابی زبان میں بولیاں بھی اہم صنف ہیں جس میں ایک شخص مختلف واقعات پنجابی زبان میں پیش کرتا ہے اور یہ واقعات متفرق اشعار پر مبنی ہوتے ہیں۔ کافیاں صوفیانہ شاعری میں مشتمل کلام کافی کہلاتا ہے۔ کافی پنجابی زبان میں ایک ایسی صنف ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ کافی ایسا صوفیانہ کلام ہوتا ہے جس میں ذات کی نفی، عشق حقیقی سے تعلق، اسلام سے پیار و محبت اور رواداری پر مبنی موضوعات ہوتے ہیں۔ بلے شاہ اور شاہ حسین کی کافیاں بہت معروف ہیں۔ 20ویں صدی میں پنجابی نثر میں کام پنجابی زبان 20ویں صدی میں ایک بڑے علاقے کی زبان کے طور پر موجود تھی۔ اسی دور میں پنجابی زبان میں ناول، ڈرامہ اور افسانہ کی صنف کا آغاز ہوا۔ اسی دور میں پنجابی صحافت بھی شروع ہو گئی۔ جدید ناول اور نثر پنجابی زبان میں معاشرتی اصلاح کے پہلوؤں پر مبنی نثر کا وسیع ذخیرہ موجود ہے، جس میں ترقی پسند ادیبوں نے افسانے، مضامین، کہانیاں اور جدید ناول کے موضوعات پر مبنی تحریریں پنجابی زبان کے ادبی اثاثے کے طور پر لکھیں۔
پنجابی نثر کی ترقی میں جدید ذرائع ابلاغ کا بھی نمایاں ہاتھ ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان اور پنجابی اخبار پنجابی نثر اور ادب میں گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پنجابی نثر اور موجودہ دور۔ پنجابی زبان آج کل تذکرہ نویسی، کہانی نویسی، مضمون نگاری، افسانہ نویسی، تحقیق اور تنقید، ادبی مضامین اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے موضوعات ہیں جن پر پنجابی ادب میں نثر کے میدان میں بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ اسی طرح سے پنجاب پبلک لائبریری، قائد اعظم لائبریری، پنجاب یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری میں پنجابی کا موجود نثری خزانہ علم اور ادب کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ کو یہ کویسچن اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ان کویسچنس کی جو ہیڈنگز ہیں ان کو اچھی طرح سے لرن کرنا ہے اور سب ہیڈنگز کو بھی اچھی طرح سے یاد کرنے کے بعد اس کو لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد مجھے سینڈ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔